میں سے پڑھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 1 آیت سے لے کر 10 آیت تک پڑھیں گے۔ امثال 3 1 تا 10۔ ازبور کیا گیا امثال کی؟ زندہ کلام میں سے پڑھیں گے امثال، اس کا 3 باب اور 1 تا 10 آیت تک۔ خدا ان کے زندہ کلامی مرکوم ہے۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ آمین۔ آمین۔ آج ہم سیکھتے ہیں نوجوانوں کی نصیحت اور باپ کی حیثیت کے بارے سیکھتے ہیں، باپ کے کردار کے بارے، اور باپ کا ہمارے لیے کتنا بڑا کردار ہے جو وہ ادا کرتا ہے۔ اس سنڈے لوگوں نے فادر ڈے سیلیبریٹ کیا، اور فادر ڈے سیلیبریٹ کرنے پر لوگوں نے بڑے بڑے اچھے جو ہے لفظ لکھے باپ کی شان میں، بڑی بڑی نظمیں بولی، بڑے اچھے اچھے لفظ بیان کیے باپ کی شان میں۔ بولنا اور لکھنا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں اس بات کے لیے سوچ رہا تھا جب میں ان لوگوں کو واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا، اپنے باپ کی تصویریں، باپ کے لیے بہت کچھ لکھا، بولا، کاش کہ ہم ریئل طور پہ یا دل سے اس بات کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور دل سے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، تو ہم باعث سے کیا ہے برکت۔ باپ کی اہمیت کے بارے تب پتہ چلتا ہے جب ہم خود ماں باپ بن جاتے ہیں۔ باپ ایک گھر میں سربراہ ہے، ہم اس کی سربراہی میں رہتے ہیں۔ باپ ایک گھر میں ستون ہے جس پر ہم قائم ہیں۔ جیسے بلڈنگ سینٹر کے ستون پر قائم رہتی ہے، اسی طرح فیملی اپنے باپ کے حضوری میں قائم رہتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو باپ کی شفقت جو اولاد پر ہے، گھر پر ہے، وہ بیان سے کیا ہے باعث۔ باپ کا کردار جو اولاد کے لیے ہے، وہ بھی باعث سے برکت ہے۔ باپ اپنی جان پر تو تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کی تکلیف کو نہیں وہ دیکھتا، وہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی۔ باپ خود تو مشکل سے گزر جاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی میری اولاد کسی بھی مشکل میں نہ جائے۔ باپ خود تو پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو پریشان ہونے نہیں دیتا۔ خدا خواہ اس کو کتنی جو اسٹرگل کرنی پڑے، کتنی مشکل میں گزرنا پڑے، کتنے پرابلمس میں گزرنا پڑے، اور جس طرح بھی خواہ اس کو مشقت کرنی پڑے، خواہ بہت محنت کرنی پڑے، وہ چاہتا کہ میری اولاد کا مستقبل باعث سے برکت۔ جس مشکل میں گزر رہا ہوں، میری اولاد اس مشکل میں نہ گزرے، بلکہ بیٹر سے بیٹر ہو جائے۔
یہ باپ کی سوچ ہے، یہ باپ کا کردار۔ اولاد کی ضروریات کے لیے بہت دفعہ باپ اپنے بدن سے، اپنے جسم کے اوپر سے سارا دن کی دھوپ کو گزار دیتا ہے اور محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، لیکن شام کو جب گھر آتا ہے اپنے بچوں میں تو اس کو سارا دن کی تکلیف، وہ محنت بھول جاتی ہے۔ تو باپ گھر کے لیے شفقت کا باعث ہے کہ جب بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، ماں بھی گھر پہ ہوتی ہے، 3-4 بچے بھی ہوتے ہیں، کوئی بات سے دروازہ نوک کرے نا تو بچہ آ کر کہتا ہے ہمارے پاپا گھر پہ نہیں ہیں، ہم اکیلے ہیں۔ اسے ثابت ہوا کہ باپ کی موجودگی جو ہے تنہا پن کو بھی کیا کرتی ہے، دور کرتی ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے فکر نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے بڑی پریشانیاں سے دور ہوتی، جیسے باپ کے ہوتے ہوئے ہم اس قدر اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ہمارا مائنڈ اس قدر فریش ہوتا، جیسے بازار کے سارے کھلونے ہمارے، جس کا دل چاہا، جس کھلونے پر دل آیا، ہم باپ سے کہہ کر خرید لیتے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ باپ کی موجودگی، باپ کی سربراہی، باپ کا کردار جو باعث سے کیا ہے، برکت۔ اور باپ ہے کہ اولاد کا گناہ معاف کر دیتا ہے، باپ ہے کہ اولاد کی خطا معاف کر دیتا ہے، باپ ہے کہ جتنا مرضی اولاد سے نقصان ہو جائے باپ اگنور کر، معاف کر دیتا۔ وہ باپ کا دل ہے نا، اس لیے جب ہم ایک بیٹے کو دیکھتے ہیں وہ مصرف ہو جاتا ہے، اپنے گھر کا سارا سامان سب کو لٹا دیتا ہے، بیچ دیتا، سب کچھ کر۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی حالت بدتر سے بدتر ہو گئی، واپس سوچ کر یہ آتا ہے کہ میں باپ کے گھر نوکروں کی طرح کام کروں گا کیونکہ اب میرا وہاں پہ حق نہیں ہے، لیکن باپ ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کی ساری غلطی خطا کو معاف کر دے۔ ہاللیلویا۔ اپنے گلے لگا لیتا بیٹوں کی طرح، کیونکہ اسے بیٹا ہی سکھا ہے۔ باپ جو ہے وہ اولاد کے لیے باعث سے برکت ہے۔ دنیا میں آپ جتنی مرضی دوستی کریں، لیکن باپ اور بیٹے کی دوستی بہت باعث سے برکت، اسٹرانگ ہے۔ اگر باپ اور بیٹے کی دوستی ہو جائے نا تو کبھی ہم خطا میں نہیں جائیں۔ دنیا کی دوستی تو ہمیں برباد کر سکتی ہے، دنیا کی دوستی تو ہمیں غلط راستے پر لے سکتی ہے، دنیا کی دوستی تو ہمیں مجرم بنا سکتی ہے، لیکن باپ اور بیٹے کی دوستی کبھی ہمیں مجرم بننے نہیں دے گی۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے بات کے بہتر ہمارے لیے، کیونکہ باپ کی سوچ ہی الگ ہے اولاد کے لیے۔ سوچ سے باپ کا بیٹیوں کے لیے کردار بہت عجیب، باپ بیٹیوں کے لیے شفقت کا باعث ہے اور بیٹیاں باپ کی شفقت میں رہتی ہیں۔ جب چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو باپ کے جوتوں سے بھی پیار کرتی ہے بیٹی، یہ میرے پاپا کے جوتے ہیں، جلدی سے جو شوز آتے ہیں سوپٹی لا کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو میری بیٹی کا بھی یہی، جب چھوٹی بیٹیاں فوراً جب میں ٹائی ابھی پکڑتا، پاپا جی آپ سے کالر نہیں ٹھیک ہونی، میں ٹائی لگاتی ہوں۔ تو یہ بیٹیوں کا ایک اچھا کردار ہے۔ اور اسکالر نے ایک بات لکھی ہے، شادی کرنا اچھی بات ہے، لیکن بیٹیوں کے لیے لکھا ہے کہ تو اپنی باپ کی عزت پر آنچ نہ دے اور کبھی اپنی باپ کی عزت خراب نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہیں ہوتی، لیکن ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ سو باپ کی خواہش میں ہے کہ واقعہ ہی جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹیاں اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جب اپنے باپ کے قریب آتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ تسکین فیل کرتی اور اپنے آپ کو جیسے ریلیکس سا فیل کرتی۔ اور باپ کی خواہش ہے
کہ میری بیٹی جب بیائی جائے تو اس کی ایک اچھی گڈ لائف ہو, اچھی زندگی گزارے, اپنے گھر میں سکھ پائے. یہاں جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ, بہنیں, عورتیں بڑی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے, اس کو چاولوں کی ایک پلیٹ پکڑا دیتی ہے, بڑا ہوا ٹرے, اور 1-2 کلو چاول لے پھینک کے سارا رزق خراب کرتے جاؤ. یہ کون سی بائبل کی ہسٹری ہے؟ کون سی ہے کہ وہ رزق کو کھلا کر پاؤں کے نیچے ڈال دے اور پھر اس کو اکٹھا کرتے پھرتے. ربکا کی جب شادی ہوئی تو ربکا کی شادی میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے, اس کے بھائی نے اسے دعا دی کہ یا تو قوموں کی ماں بنے اور تیرے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو, سدا خوشحال رہے. آج اس کی دی ہوئی برکت جو باپ اور بھائی نے اس کو اپنے گھر میں جاتے ہوئے دی, آج تک کتنی پشتیں, ربکا سے لے کر اب تک کتنی, ابراہم سے لے کر داؤد تک 14 پشتیں گزر گئے, داؤد سے لے کر یسوع مسیح تک 14 پشتیں گزر گئے, 28 پشتیں. یسوع مسیح کو 2000 سال جو ہے دنیا میں آئے ہوئے, گئے ہوئے پورے نہیں ہوئے, گئے ہوئے ابھی پورے نہیں ہوئے 2 سال, لیکن کتنی پشتیں بنتی, اس کے باوجود بھی وہ برکت وہی کی وہی موجود ہے, باعث سے برکت ہے. وہ قوم کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتی کیونکہ ان کے باپ نے گھر سے برکت دے کر بھیجی. اور باپ سے برکت کنورٹ ہوتی ہے, باپ سے برکت کیا ہوتی ہے؟ کنورٹ ہوتی ہے. جیسے ابراہم سے اسحاق کو برکت ملی, اسحاق سے یعقوب کو برکت ملی, اور یعقوب سے 12 قبیلوں کو. لیکن اس کے علاوہ بھی شریعت میں بنی اسرائیل میں ایک قانون تھا, پلوٹے بیٹے کا جب پلوٹا بیٹا ہوتا تھا تو وہ دادا کے نام کر دیا جاتا تھا, اس کی وصیت آگے دادا کے نام سے ہوتی تھی. جب بنی اسرائیل قوم یعقوب مصر میں گئے, جب مصر میں پہنچے تو یوسف کے 2 بیٹے تھے, بڑے کا نام منسی اور چھوٹا افرایم تھا. اب یوسف راخل سے پلوٹا تھا, یوسف راخل سے کیا تھا؟ پلوٹا تھا, کیونکہ راخل کا پلوٹا تو یوسف ہے, لیا کا پلوٹا روبن. تب یوسف نے اس سے کہا, یوسف سے یہ بات یعقوب کرتے ہیں کہ یہ جو تیرے بیٹے ہیں تیرے نہیں بلکہ میرے. یعقوب نے جا کر یوسف کے دونوں بیٹوں کو لے لیا, اور اس کے بعد یعقوب ان کو برکت دیتے ہیں. اگر آپ ان کتابوں کے بعد حزقیال, یرمیہ, دانیل, ان کے آگے جا کے چھوٹی کتابوں کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر جا کر افرایم کی برکتوں کے بارے پتہ چلے کہ برکت پر کیا ہے, برکت ہے, اور خدا اس کی خطا کو معاف کر دے گا. یہ باپ کا برکت کہاں سے کنورٹ ہوئی ہے؟ باپ سے, دادا سے. ہلیلویا. باپ دادا سے برکت کنورٹ ہوتی ہے, جس سے ہم برکت پاتے ہیں. سو جس بات کو ہم نے پڑھا ہے, بڑی خوبصورت آیت, اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے. تیرا دل سے میرے حکموں کو کیا کر مان. ہوگا کیا جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے حکم کو بجا لاتے ہیں, تو برکت آتی کہاں سے؟ کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. عزت اور ہم نے اپنے ماں باپ کی ہے, حکم اپنے ماں باپ کا مانا ہے. خوش کون ہے؟ خدا. خدا آسمان پر ہم پہ کیا ہے؟ خوش ہے. اور اس سے بائبل کا یہ فیصلہ ہے, حکم ہے. 2 حکم بڑے ہی اہم ہیں. تو پورے دل سے, پوری جان سے, پوری قوت اور پورے بدن سے اپنے خدا سے کیا رکھ؟ محبت. پورے دل سے, پوری جان سے, پوری قوت, پورے بدن سے اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ عزت کر. ہلیلویا. خدا خوش ہے, بڑھتے ہی بڑھتے ہیں.
सो इस तरह से शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा न होंगे, तो उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा कब? जब तो अपने माँ बाप के हुक्म, बहुत दफा हम अपने माँ बाप के हुक्म को नहीं मानते, बहुत दफा माँ बाप को, बहुत दफा बाप को कहते हैं ओ पापा जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, तुसी हुण बूढ़े हो गए हो, पापा जी नहीं ताड़ा जमाना हो सी, सारा जमाना हो रहा, और पापा जी ऐसे हो गया। हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और मेरा ईमान है कि माँ बाप को हम क्रॉस करके कुछ भी नहीं कर सकते। चलो मैं एक बात बताता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे पापा हल चलाकर गंदम फसल की बोते थे, और गंदम जमीन से ही होती थी जिसकी हम रोटी खाते हैं। आज किसकी रोटी खा रहे हैं? गंदम की। अब ट्रैक्टर से हो जाती है ना? बात तो वही है ना। पापा का माइंड कंप्यूटर ही है, माइंड हर बंदे का क्या है? कंप्यूटर है। इससे माँ बाप जो बात कहते हैं वो हमारी कभी भी जो ऐसी है कि नुकसान के लिए नहीं, बेहतरी के लिए और भलाई के लिए। तो उनको गले का तोक बनाना। जब हम कभी कभी माँ बाप को क्रॉस करके किसी काम को जाते हैं, कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, जब वो रास्ता हमारे लिए आगे जाकर फंदा का बायस बन जाती है, रुकावट का बायस बन जाती है, या हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तब फिर हमें कहते हो पापा ने ये बात कही, मामा ने ये बात कही थी। अगर मान लेते तो अच्छा होता। माँ बाप की अहमियत भी तब पता चलती है जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं। जब बाप बनते हैं तो एक कहानी थी, एक बेटा बड़ी सख्त धूप में काम कर रहा था। उसके बाप ने कहा बेटा दोपहर लगी है, धूप बहुत है, शाम को कर लेंगे। अच्छा पापा जी मैं आता हूँ। फिर उससे कहा, फिर वही जवाब, अच्छा पापा जी आता हूँ। तीसरी दफा ऐसा हुआ कि उसका बेटा था, छोटा था, 5 साल का होगा। उसके पापा ने उठाया और धूप में चला गया। जैसे वो धूप में जा खड़ा हुआ ना, वही पापा जी तुम सियाने बयाने हो की करन दे, जो बड़ी गलती करन दे, थानू नहीं पता सिर में धुप लग जाएगी, हैं ये बीमार हो जाएगा। पापा ने क्या कहा, ये तेरा बेटा है इससे तुझे तकलीफ हुई है, और तू मेरा बेटा इससे मुझे भी इतनी ही तकलीफ हो रही। सूझ से बाप जो है वो बेटे जवान भी हो जाएं, वो बच्चों वाले भी हो जाए, तो बाप का दिल औलाद के लिए वही अड़ेगा। इससे बात को याद करना, या कभी भी माँ बाप को क्रॉस करके हम ये कर देंगे, उनको ऐसे नहीं पता माँ बाप का माइंड जो है। और इस तरह से माँ बाप हमारी फितरत के बारे भी जानते हैं। बड़ी खूबसूरत आगे बात है, यूँ तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। इज्जत हम अपने माँ बाप की कर रहे, वफादार अपने माँ बाप के हैं। तो सोबत कहाँ से हो रही? दुनिया से। उनकी बात बड़ी अच्छी है, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो अपने माँ बाप की इज्जत बड़ी करते हैं, वो अपने माँ बाप का हुक्म बहुत मानते हैं। क्या कौन रहा? दुनिया, रिश्तेदार, जिससे हमारी मकबूलियत और खुदा की तरफ से मकबूलियत आती। खुदा हमसे खुश है, खुदा हमसे राजी है कि हम अपने माँ बाप की क्या करते हैं? इज्जत। जब हम बाप के किरदार को जान जाते हैं, बाप की उन मेहनत को जान जाते हैं, उस मशक्क़त को जान जाते हैं, बाप की उन बातों को जो से उंगली पकड़ कर हमें चलना सिखाया, जो से अपने कांधों पर हमें उठाया, जिससे हमें अपनी गोद में खिलाया, जिससे अपने ऊपर हमें लटाया है, जब उसकी इस सारी बातों को जान जाते हैं, तो फिर हम अपने माँ बाप की क्या करते हैं? इज्जत पाते हैं, और खुदा की तरफ से मकबूलियत हासिल करते हैं। हालेलुया। सो इस तरह से सारे दिल से खुदाम पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। अपने खुदाम पर तवक्कुल कर, अपने फहम पर तकिया, अपने नज़र में तू ऐसा न कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेंगे। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके हुक्म पर चलते हैं,
اپنے خدا سے ڈرتے ہیں تو وہ راہیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، وہ راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں، وہ مشکلات بھی ہم سے ٹل جاتی ہیں۔ اس سے پھر ہماری ہر بات ایزی ہے، آسان ہے۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کیا کر، کنارہ کر۔ بدی کیا چیز ہے؟ بدی ہے کیا؟ بدی بڑھتی ہی جاتی ہے، بدی رکتی نہیں ہے، بدی ٹھہرتی نہیں، بدی ہم زبان سے کرتے ہیں اور بدکاری بدن سے۔ اس لیے جب ہم ماں باپ کی قربت سے دور چلے جاتے ہیں، ہم بدی کی راہ اختیار، یعنی کہ زبان سے جھوٹ بولنا، عیب جوئی کرنا، زبان سے بری باتیں بولنا، کسی کے خلاف بات کرنا، کسی کے لیے جھوٹی گواہی کرنا، کسی کی عیب جوئی کر دینا، باتوں باتوں میں کسی کی زندگی میں زہر گھول دینا، باتوں باتوں میں کسی کا گھر برباد کر دینا، باتوں باتوں میں کسی کو قتل کر دینا، یہ وہ بدی ہے جو زبان سے ہم کرتے ہیں۔ زبان کی بدی جو ہے دوسروں کی زندگی برباد کر دے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے خدا سے ڈرے، خدا کے خوف میں رہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ جو اس سے آگے بات ہے وہ ہماری زندگی میں ہے کہ ہم نے کرنا، ماں باپ کی عزت کرنے کے بعد ہمیں بدی سے کیا رہنا، بات یعنی کہ جھوٹ سے، عیب جوئی سے، برائی سے، چگلی سے، کسی کے گھر کی بربادی، کسی کے لیے زندگی میں زہر گھولنا، کسی ہنستے بستے گھر کو جاڑ دینا، میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر دینا، یہ وہ بدی ہے جو انسان کرتا ہے اور وہ کرتا ہی جاتا ہے۔ اس طور سے اس کے لیے اگر ہم اس سے باز جاتے تو کیا فائدہ ہے؟ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی، تیری ناف کی صحت اور ہڈیوں کی تازگی، خدا کی طرف یہ سارا جو ہمارے باڈی کا سسٹم ہے یہ ناف پر ہے۔ میدا ہمارا ناف کے ساتھ ہے، جب ناف ذرا کی ڈسٹرب ہوتی نا، میدا ڈسٹرب ہو جاتا، کھانا پینا، ٹانگوں میں درد، جسم میں کچھ۔ لیکن خدا کی طرف سے جن کا میدا ٹھیک ہے، جن کی ناف ٹھیک ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے کیونکہ ان کی ہڈیوں میں تازگی رہتی ہے، ان کا میدا ہر چیز کو برداشت کرتا، کھا لیتا ہے، ہضم کرتا ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے برکت ہے۔ ہلیلویا۔ سو اس طرح سے بڑھتے دیکھتے جائیں، ماں باپ کی عزت کرنے کے ساتھ اور بدی سے بات جائیں، بڑھتے کیا لاسٹ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ سو جب ہم اپنے گھر میں خوشحال ہیں، اپنے گھر میں اچھی زندگی بسر کریں، بدی سے باز جاتے ہیں، ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، تو پھر پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرنا۔ اگر ہم 10 روپے کماتے ہیں تو ضرور 1 روپیہ خدا کا، اگر ہم 100 روپیہ کماتے ہیں تو 10 روپے خدا کے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم باعث سے برکت ہیں۔ چلو اب لوگوں کی سوچ ہے پاسٹر صاحب کھا جاتا ہے، چرچ کو ہو جاتا، فلاں جگہ چلا جاتا۔ ایک ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں، جب 2 ہی مرد جو صلب سے پیدا ہوئے تھے، ہابل اور قابیل، جب وہ کمانے لگے، کام شروع ہوا، اس وقت نہ کوئی پاسٹر تھا، نہ کوئی چرچ تھا۔ خدا نے ان کو بلایا اور اپنی شکر گزاری میں ضرور لاؤ، اپنا ہدیہ لاؤ۔ کون سا پاسٹر تھا؟ کون سا تیسرا مرد تھا؟ کون سا وہاں پہ چرچ تھا؟ خدا ہی ان کا چرچ تھا، خدا ہی ان کا پاسٹر تھا، جس کے لیے خدا نے کہا کہ اپنی یہ ساری پیداوار کی دائیت کی میرے حضور لاؤ۔ اس طور سے جب ہم خدا کے حضور لاتے ہیں تو برکت لاسٹ ہے۔ میں آپ کے لیے برکت کا یہ پڑھ دیتا ہوں، یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میت سے لبریز ہوں گے، پھر گھر میں برکت کی کمی نہیں ہوگی۔ اور سو ہمیں اس بات میں کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرنا، عزت کرنا، ماں باپ کے ساتھ وفادار رہنا، اور اس کے بعد بدی سے یعنی کہ ایسی باتوں سے باز رہنا اور خدا کی شکر گزاری کرنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہے۔
हम सबको इस पाक कलाम की बरकत दे। आमीन।